السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر دن ملک الموت جو کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام جو بندوں کی روح قبض کرتے ہیں، وہ ہر گھر میں آ کر روزانہ کیا کہتے ہیں، جس سے ہم لوگ جن کی آواز کو نہ سن پاتے ہیں اور نہ ہی ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ حضرت ملک الموت کے ذمے چونکہ اللہ نے موت کا کام لگایا ہے کہ ان کو سارے بندوں کی روحوں کو قبض کرنا ہے۔ ویسے تو یہ اس وقت آتے ہیں انسان کے گھر پہ جب کسی بندے کی موت ہوتی ہے، اس کی روح کو لے کے جاتے ہیں۔ تو جب وہ روح کو لے کر کے جاتے ہیں تو لوگ جب روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مردے پر میت پر رو رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کا رونا اور چیخ و پکار دیکھ کر پھر ان کی طرف ایک بار پلٹتے ہیں، ان کی طرف واپس ہوتے ہیں اور ان لوگوں سے کہتے ہیں، ان رونے والوں سے کہتے ہیں جو لوگ میت پہ رو رہے ہوتے ہیں کہ اے لوگوں، ہم نے اس تمہارے بندے کی اس شخص کی جو انتقال کر چکا ہے، میں نے اس کا رزق نہیں چھینا، بلکہ یہ اپنا رزق پورا کر چکا تھا، اور میں نے اس کی عمر کو کم نہیں کیا بلکہ یہ اپنی عمر کو پورا کر چکا تھا، اس کی عمر پوری ہو چکی تھی۔ تو یہ اپنی قسمت کا کھا چکا تھا، اپنی قسمت کا یہ جی چکا تھا، تو یہ اپنا اس نے رزق اس کا پورا ہو گیا اور اس کی عمر پوری ہو گئی، تو جو میرا کام تھا وہ میں کر کے جا رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد وہ ایک جملہ کہتے ہیں جو قابل غور ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر رونا بند کرو اور تم اپنی فکر کرو اور اپنے عمل کو تیار کرو، تاکہ تمہارا بھی یہی وقت آئے گا۔ دیکھو، ہر انسان، کسی کے گھر میت ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، تو لوگ اس پر روتے دھوتے ہیں، جنازہ اٹھا رہے ہیں، مردوں کو دفنا رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو اپنی موت یاد نہیں آتی ہے۔ بس آتی ہے تھوڑا سا 2-4-5 منٹ کے لیے، انسان ایموشنل ہوتا ہے ٹوٹی قبریں دیکھ کر اور لوگوں کو میت پر روتا دیکھ کر، جنازے کو اٹھاتے وقت، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی بالکل اس کے اندر چینجنگ ہو جاتی ہے اور پھر وہ پوری طرح سے دنیا میں جینا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ الناس نام، سارے لوگ سو رہے ہیں، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا، سب کے سب سو رہے ہیں۔ جب موت آتی ہے تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، جب موت آئے گی تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، پھر انسان کہتا ہے کہ او ہو، میں تو خواب دیکھ رہا تھا کہ میرے پاس بنگلہ ہے، میں خواب دیکھ رہا تھا میری گاڑی ہے، میں خواب دیکھ رہا تھا میرے بیوی بچے ہیں، لیکن کچھ نہیں، یہاں تو بس وہی عمل ہیں جو میں نے دنیا میں کیے تھے، اور عمل کو آگے بھیجا تھا، اور جو میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں کو کیا تھا، بس وہی میرے ساتھ ہے۔ تو بہرحال حضرت عزرائیل علیہ السلام کی طرف سے ایک لوگوں کے لیے یہ نصیحت رہتی ہے، وہ ہر دن، جب ایک دن میں نہ جانے ہزاروں لوگ دنیا میں مرتے ہیں، انتقال کرتے ہیں، اور وہ ایک ہی بندہ حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت ملک الموت جو روح قبض کرتے ہیں، تو وہ سارے لوگوں کو یہی تنبیہ کرتے ہیں، لوگوں سے یہی کہتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا نا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو حضرت ملک الموت کو بھیجا تھا، پہلے اور فرشتوں کو بھیجا، جبریل کو بھیجا کہ جاؤ اور دیکھ زمین سے مٹی لے کر آؤ، کیونکہ مجھے آدم کو پیدا کرنا ہے، اور اس سے پوری پھر آدم علیہ السلام سے پھر پورے ایک نسل کو پیدا کرنا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام مٹی لینے آئے، مٹی نے منع کر دیا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ اس سے انسان پیدا ہوگا اور پھر اللہ کی نافرمانی وہ انسان کرے گا، میرا خمیر اس کے اندر موجود ہو، یہ مجھے گوارا نہیں۔ جبریل علیہ السلام واپس ہو گئے، مٹی نے قسم دے دی کہ تمہیں اللہ کی قسم مت لے کر جاؤ۔ پھر اس کے بعد اور فرشتے آئے، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کو بھی مٹی نے منع کر دیا۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت ملک الموت جو کہ روح قبض کرتے ہیں، یہ آئے، اور آنے کے بعد مٹی کو زبردستی لیا اور لے جا کر اللہ کو دے دیا کہ یہ لو اے پروردگار عالم، میں مٹی لے کر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور آدم کا تو فوراً ہی آدم علیہ السلام کے اندر جان آ گئی، روح آ گئی، اللہ نے اپنی روح کو پھونکا۔ اس وقت اللہ نے فرمایا تھا کہ اے ملک الموت، اے اسرائیل، اب جب لوگ پیدا ہوں گے نا، تو ان کی روح جو نکالو گے وہ کام تمہارے ذمہ ہوگا، یعنی کہ ان کی روح نکالنا یہ کام تمہارا ہے۔ کیونکہ تم ان میں تھوڑے سے سخت ہو اور تم ہی ان کی روح کو قبض کرو گے۔ تو حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مولا مجھے معاف کر، یہ کام میں مجھے مت دے، ورنہ لوگ مجھے گالیاں دیں گے کہ اسرائیل نے بندہ مار دیا۔ تو اللہ نے فرمایا تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تمہارے اوپر کوئی ہم الزام نہیں آنے دیں گے، بلکہ ہیلے روزی بہانے موت، یعنی کہ کوئی نہیں کہتا ہے نا کہ اسرائیل نے بندہ مار دیا، سب کوئی یہی کہتا ہے کہ بھائی ایکسیڈنٹ میں مر گئے، پھانسی لگا لی، زہر پی لیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بخار، کچھ نہیں ہوتا ہے، کوئی بیماری نہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یار اٹیک ہو گیا، اٹیک پڑ گیا اور دل کا دورہ آ گیا اور وہ ختم ہو گیا۔ تو بہرحال
کوئی بندہ نہیں کہتا ہے کہ اسرائیل نے بندے کو مار دیا، بلکہ ہیلے روزے بانے موت، انسان یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ اسرائیل نے بندہ مار دیا، حالانکہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اسرائیل علیہ السلام ہی اس بندے کی روح قبض کر رہے ہیں۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اسرائیل علیہ السلام جو بندوں سے کہتے ہیں اور کہ لوگوں عمل کی تیاری کرو، مردوں پر رونا بند کرو، تاکہ تمہارا جو آنے والا وقت ہو وہ تمہارے لیے آسان ہو جائے، تمہاری موت کے وقت کی جو سختی ہو وہ تمہارے لیے تم پر آسان کر دی جائے۔ تو ہم کو اسی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ ہمیں دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا سے الگ رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے دنیا داروں سے الگ رہنا ہے۔